لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے. میں نے شام میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں جو لیٹسٹ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے نیب آرڈیننس میں اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا اور صبح کے حوالے سے بھی بات کروں گا. تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میری لیگل ٹیم کے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں ہو سکی چونکہ کھوسا صاحب مصروف ہیں اور ان کے صاحبزادے جو ہے وہ ٹریولنگ میں ہیں، شہباز کھوسا صاحب. لیکن کچھ اور وکلاء حضرات کے ساتھ جو میری ڈسکشن ہوئی ہے اور جتنا ایک مجھے سمجھ میں آیا ہے میں اس حوالے سے آپ سے ڈسکس کروں گا. بٹ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ونس اگین میں آپ تمام احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں خاص طور پہ ان تمام لوگوں کا کہ جو بڑی دور دور سے اسلام آباد تشریف لائے، وہ چاہے 10 آئے، چاہے 20 آئے، چاہے 5 آئے، لیکن آئے، اپنا کمفرٹ زون سے وہ باہر نکلے، گھر کو چھوڑا اور جس طریقے کی باتیں تھی اس طرح کے ماحول میں اسلام آباد پہنچنا، راولپنڈی پریس کلب کے سامنے، پھر ڈی چوک پہنچنا. اینی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس ایفرٹ کو قبول کرے. یقیناً دلوں کا حال رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میرے اوپر بھی ایک ایلیگیشن ہوتا ہے کہ یہ سیف الرحمان کو بچانے کی بات کرتا ہے، تو میری جو ذاتی جو ایک پرسنل جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر سیف الرحمان خان نیازی صاحب اگر سیف ہے تو پھر یہ 5 لاکھ خاندان بھی انشاءاللہ سیف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احباب بھی نکلے یا جو احباب صبح بھی تشریف لائیں گے وہ صرف سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ فرسٹ آف آل وہ اپنی ذات کے لیے آئیں گے، پھر ان 5 لاکھ خاندانوں کو بچانے کے لیے آئیں گے. تو آلریڈی آپ ٹاپ لیڈرشپ کا پیغام سن چکے ہوں گے. میں نے بارہا آپ سے کہا تھا کہ ٹاپ لیڈرشپ یونائٹڈ ہے، ان ٹچ ہے، جب جہاں جس وقت ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. تو اب صبح ضرورت محسوس کی گئی اور ٹاپ لیڈرشپ نے اناؤنس کیا اور انشاءاللہ صبح ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے درمیان موجود ہوگی اور صبح انشاءاللہ نیب کوٹ اسلام آباد کے باہر انتہائی پر امن طریقے سے اور انتہائی منظم طریقے سے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ صرف اظہار یکجہتی کیا جائے گا. کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میں بڑا سمپلی آپ کو ان ایڈوانس بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ احباب ممکن ہے کہ میری بات ان کو بری لگے لیکن سچ سچ ہوتا ہے، ریئلٹی ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ کل کوئی بات آگے بڑھ سکے کورٹ کے اندر، چونکہ فرسٹ ریمانڈ ہوا تھا اور کل ڈیفینیٹلی ایز یوزول جو ایک روٹین کی کاروائی ہوا کرتی ہے اس کاروائی کے تحت صرف سیف صاحب کا جو ہے وہ نیکسٹ ریمانڈ دیا جائے گا. نیب ریکویسٹ کرے گی کورٹ کو اور ڈیفینیٹلی کورٹ نے ان کی ریکویسٹ پہ مزید 14 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دے دینا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ دوبارہ اکارڈنگ ٹو دس نیب آرڈیننس اس کے لیے فردر کیا پرسیو کیا جائے گا، میں اس کی طرف بھی آؤں گا. تو گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص وہ تمام خواتین و حضرات جو راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح قریب کے ایریاز کے جو احباب ہیں وہ صبح 8 بجے وہاں پہنچ جائیں. آپ کے پاس بینر اور آپ کے پاس جو بھی چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، قانون پسند شہری ہونے کا ثبوت دیں، بتائیں دنیا کو کہ آپ کیوں آئے ہیں وہاں پہ لیکن پر امن طریقے سے. اب میں آنا چاہوں گا جس چیز کے آپ انتظار میں ہیں کہ یہ جو نیا آرڈیننس جو آج صدر پاکستان نے سائن کر دیا ہے جو کہ فوری طور پر نافذ العمل بھی ہو گیا ہے. تو جتنی کی بات مجھے سمجھ آئی ہے تو میں اس حوالے سے صرف بات کروں گا. اس کا اگر سیکشن 2 کا آگے اگر دیکھیں کلاس سی، سیکشن 2 اگلی جو اس کا سب سیکشن ہے وہ سی ہے
اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اینی پرسن اور اینٹی ہو اور ٹرانزیکشن in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of a public office. آسان لفظوں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہ اب نیب کے جو قوانین ہیں نا، یہ ایسے لوگوں پہ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہیں جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے وہ کسی عوامی عہدے پر نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی منسٹر ہے، اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک جو پرائیویٹ جو شخصیات ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیں، پرائیویٹ بزنس مین جو ہے، جن کے پاس کوئی عوامی عہدہ نہیں ہے، تو اب نیب ان کو نہیں چھیڑ سکتی ہے۔ بڑی ایک سمپل اور بڑی کلیئر بات جو ہے وہ اس کے اندر لکھ دی گئی ہے، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ سیف الرحمان خان نیازی صاحب، ان کے پاس نہ تو کوئی عوامی عہدہ تھا نہ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا بینیفٹ 100% انشاءاللہ العزیز سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو ملے گا۔ اب آگے آنا چاہیں گے کہ اسی کا اگر آپ سیکشن 3 پہ چلے جائیں، وہ کیا کہتا ہے کہ اپون دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 Ordinance of 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials or proceedings under this ordinance relating to persons or transactions mentioned in subsection 2 shall stand transferred to the concerned authorities, departments and courts under the respective law as the case may be۔ اب آسان لفظوں میں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو بھی پرائیویٹ کاروباری شخصیات، وہ ضروری نہیں کہ صرف صاحب صاحب ہی ہوں، بے شمار لوگ ایسے ہیں چونکہ یہ کاروباری طبقے کی ایک ڈیمانڈ تھی، اور اس میں سے ہم بھی ایک تھے، ہماری بھی یہ ڈیمانڈ تھی، الحمدللہ ہماری سنی گئی۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے کیسز جو پرائیویٹ شخصیات کے تھے جن کے پاس کوئی عوامی عہدے نہیں تھے، ان کے خلاف اگر آلریڈی پینڈنگ میں بھی کوئی انکوائری چل رہی ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہے، کوئی ٹرائل چل رہا ہے کورٹ کے اندر، کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں ٹرانسفر ہو جائیں گی کہاں پہ؟ کنسرنڈ اتھارٹیز کو، ڈپارٹمنٹس کو یا کورٹ کو، ایز پر لا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب سے تو سیف صاحب کی انشاءاللہ العزیز جان چھوٹ جائے گی، لیکن اب وہ کنسرنڈ اتھارٹی کون ہوگی، کس کو ان کا کیس ریفر کیا جائے گا؟ تو پہلی بات تو جو ذہن میں آتی ہے، چونکہ کنسرنڈ اتھارٹی جو تھی وہ تھی ایس سی سی پی۔ ایس سی سی پی نے فائن کیا اور ایس سی سی پی نے ریفرنس بھی کے لیے بھی لکھ کے دے دیا۔ تو پہلے ہی تو آپشن جو نظر آتی ہے، بظاہر جو چیز نظر آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ کیس ایس سی سی پی کو واپس بھیج دیا جائے، کہ چونکہ یہ اب نیب کی جورسڈکشن میں آتا ہی نہیں ہے، تو ایس سی سی پی شوڈ ڈیسائیڈ کہ وہ یہ اب فردر انویسٹیگیشنز کس کو دیتا ہے، یا وہ اپنے لیول پہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن لیتا ہے۔ لیٹس سی سیکنڈ آپشن کیا ہو سکتی ہے؟ obviously جب کوئی وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، کوئی اس طریقے کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو پھر سیکنڈ آپشن جو ہوتی ہے وہ ایف آئی اے ہوا کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیب کورٹ خود سے ڈیسیژن لے کے کنسرنڈ اتھارٹیز کو یہ کیس ریفر کر دے اور سیف صاحب کو جوڈیشل بھیج دیا جائے۔ وہ کل بھی ہو سکتا ہے، کل کے چانسز بہت کم مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے اینی ہو کسی بھی وقت یہ چیز پاسبل ہے، ہو سکتا ہے ان کو جوڈیشل بھیج دیا جائے، کہ جیل بھیج دیا جائے، اور ان کا کیس جو ہے وہ کنسرنڈ اتھارٹی کو بھیج دے، کون؟ نیب کی عدالت بھیج دے۔
پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سے ان کی بیل کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، جو ایک لیگل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ سیکنڈ آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں، یہ دونوں چونکہ دے آر دا اتھارٹی، اس آرڈیننس کے بعد یہ خود ہی لسٹنگ کر لیں، وہ جسے کہتے ہیں نا ایک چھنی بنا لیں کہ ہاں جی کون اس میں آتا ہے اور کون اس میں نہیں آتا، جو اس میں نہیں آتا وہ خود ہی وہ کنسرنڈ اتھارٹیز کو وہ لوگ بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا۔ جہاں اپنی اتنی دعائیں کی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی دن میں بھی ایک بات کی تھی کہ یہ سب ویسے نہیں ہوا، یہ لاکھوں لوگوں کی، لاکھوں خاندانوں کی یہ دعاؤں کا صلہ ہے۔ پتہ نہیں رب تعالیٰ نے کس کی سنی۔ یہ دعائیں جاری اور ساری رہنی چاہیے ہیں۔ اتنا یقین ضرور رکھیے گا کہ اب مشکل کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور اب آگے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ اب آگے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ مزید کوئی اپڈیٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر بھی شیئر کروں گا۔ کل کا آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ عموماً نیب کورٹ میں سم ٹائم بڑے کوئی وی آئی پی کیسز لگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ پھر میڈیا کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو آج کی طرح کوشش یہ کیجیے گا کہ سلیکٹو لوگ جو ہے وہ سامنے آئے، میڈیا کے ساتھ گفتگو کریں، میڈیا کو اپنا پولائٹلی آپ دیں اپنا پوائنٹ آف ویو کہ آپ کیوں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ اظہار یکجہتی کی بھی بات کریں گے، اور ساتھ یہ مت بھولیے گا کہ ہماری جو اصل منزل ہے وہ ملک میں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی بنوانا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اپنی آواز ضرور بلند کرنی ہے۔ باقی انشاءاللہ صبح لیڈرشپ آپ کے درمیان ہوگی، آپ کے سارے گلے شکوے دور، اور انشاءاللہ جب آپ لیڈرشپ کو اپنے درمیان پائیں گے تو پھر آپ کا جوش اور ولولہ یقیناً دیدنی ہوگا۔ اور آخری بات میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ جائیں بھرپور انداز میں جائیں، صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سوچ کے جائیے گا کہ ابھی تک سیف الرحمن خان نیازی ہی از ان ڈارک، کہ باہر کیا صورتحال چل رہی ہے۔ اس شخص کے ذہن میں لاکھوں سوچیں ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں یار میرا کوئی پیچھے کوئی پرسانے حال بھی ہے یا نہیں، اچھا یار مجھے کوئی یاد بھی کرتا ہوگا یا نہیں، اچھا یار میرے لیے کوئی آواز بھی اٹھاتا ہوگا یا نہیں۔ آپ کی اپیرنس میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کل سیف الرحمن خان نیازی صاحب جیسے ہی وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو نانا کرتے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کم از کم 1 کلو خون بڑھ جائے گا، ان کا جوش بڑھ جائے گا، ان کا جذبہ بڑھ جائے گا۔ ان کو بھی پتا ہوگا کہ یار میں جن لوگوں کی خاطر جنگ لڑ رہا تھا تو اس مشکل گھڑی میں انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کوشش کیجیے گا جتنے احباب بھی وہاں جائیں، سوشل میڈیا پر مسٹ لائیو رکھیں اپنے آپ کو، تمام ایکٹیویٹیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔